الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ میں دو نظریے ہیں۔ ایک کا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وہ زندگی جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ دنیا سے گزر چکے ہیں، برزخی زندگی ان کی شروع ہو چکی ہے۔ قبر میں یا قبر کے بعد کی جو بھی زندگی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ برزخ میں یا برزخی زندگی میں بالکل دنیا کی طرح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں یا زندہ ہیں۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے پچھلے خطبے میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں قرآن و سنت سے، جس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، آپ پر موت واقع ہو چکی ہے۔ میں ان دلیلوں میں یا اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا جو پچھلے خطبات میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو اس سے کچھ دنوں پہلے یا چند مہینوں پہلے آپ کے دنیا چھوڑنے یا دنیا سے رخصتی کے آثار کیا تھے؟ علامتیں کیا تھی، نشانیاں کیا تھی؟ ان پر پہلے روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سورۃ النصر کا نزول ہوا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح آ جائے اور جب تو دیکھنے لگے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، پھر تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تو لوگوں کو دیکھ لے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو اب تو اللہ کی تسبیح بیان کر، حمد بیان کر، واستغفرہ، اور مغفرت طلب کر، انہ کان توابا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے آثار کی آیتیں تھیں. یہ سورت کیسے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے، بڑے کبار صحابہ کے درمیان مجھے بھی بلایا کرتے تھے. وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے ان کے سامنے میں بالکل چھوٹا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلسیں قائم کرتے تھے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی بلایا جاتا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر قرآن ہیں. لوگوں نے کہا، صحابہ نے اعتراض کیا کہ اس نوجوان کو کیوں بلاتے ہو عمر، یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، اس عمر کے تو ہمارے بھی بیٹے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا علم تمہیں نہیں معلوم، اللہ نے جو علم عطا کیا ابن عباس کو وہ آپ کو نہیں معلوم. ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس کو بھی بلایا، مدعو کیا. تو عبداللہ ابن عباس سمجھے کہ شاید آج عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں گے یا بتائیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کتنے علم سے نوازا ہے، کچھ روشنی ڈالیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر پڑھی اور صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مفہوم سمجھتے ہو؟ اللہ نے سورۃ النصر نازل کی ہے، کیا مفہوم سمجھتے ہو؟ بڑے بڑے کبار صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ نے جب نصرت و فتح سے جب نوازا ہے، اتنی مدد کی ہے، تو اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، حمد و ثنا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، اذاک تقول یا ابن عباس، کیا اسی طرح معاملہ ہے؟ کیا تم بھی یہی بات کہتے ہو جو صحابہ نے کہا؟ تمہارا کیا موقف ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں، وَأَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ. آپ نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قریب ہے، یہ اس کی علامت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پہنچانا چاہتے تھے، جس اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے تھے، اس اسلام کی طرف لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور فتح آ چکی ہے. فتح سے مراد فتح مکہ ہے. وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، اور یہ آپ کی موت کی علامت. اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہ گئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فقاہت پر اور اس تفسیر پر جو سورۃ النصر انہوں نے فرمائی. اور اس کے بعد کہنے لگے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل، آخری کچھ مہینے یا آخری لمحے چل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح ایک علامت یہ کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی گفتگو کی سن 10 ہجری میں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا آپ نے تو آپ سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. معاذ سے کہا، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ سے، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو،
اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی، اور تمہارا گزر میری اس مسجد سے ہوگا اور میری قبر سے بھی ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو رونے لگے کہ نبی کی فراقت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں بے قرار ہو گئے اور رونے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کے آثار تھے، آپ نے صاف صاف فرما دیا تھا۔ اسی طرح کئی سارے آثار ہیں۔ آپ نے جس سال آپ کا انتقال ہوا، جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ ہر سال آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، یعنی صرف اللہ کی طرف لو لگا لو، وقت آ چکا ہے۔ اس لیے آپ نے عبادتیں اور بڑھا دی تھی۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادتیں کرتے تھے، لیکن عبادتوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہر سال 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا 2 مرتبہ جبریل امین نے آپ کو قرآن مجید کا دور کروایا۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع میں جو وہ حج، جو آخری حج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر آپ نے جو باتیں کہیں، جو وصیتیں کی، جو نصیحتیں کی امت مسلمہ کو، وہ ایک ایک نصیحت اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج ہے، شاید اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، آپ نے فرمایا تم حج کے مناسک حج یا حج کی چیزوں کو، اس کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے طریقوں کو سمجھ لو، تم مجھ سے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لو، طریقوں کو سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، شاید یہ میرا آخری حج ہو، اس کے بعد میں حج میں نہیں رہوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ یہ کس بات پر اشارہ تھا؟ یہ اس بات کی دلیل تھے کہ خطبہ حجۃ الوداع یہ آخری خطبہ تھا، اور وہ حج بھی آپ کا آخری حج تھا۔ اسی طرح آپ اسی موقع پر فرماتے ہیں الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، کہتے ہیں آپ نے فرمایا اے لوگو میں ایک انسان ہوں، اگر میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، یعنی جب فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہہ دوں گا۔ یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اسی موقع پر اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے پروردگار کیا میں نے تیرا دین پہنچا دیا، کیا میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کیا میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، کس چیز کے آثار تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کے آثار تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں حاضر ہیں میری ان نصیحتوں کو، میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں، ان امت مسلمہ کے ان افراد تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی اب میں پہنچانے والا نہیں ہوں، اب میں نہیں پہنچاؤں گا۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں تم لوگوں کو جو نصیحتیں کیا ہوں، جو باتیں بتلایا ہوں، آج جو امت مسلمہ کے لوگ نہیں ہیں ان تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پہنچانا، حاضر لوگ غائب لوگوں تک میری باتیں پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کے آثار تھے، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں تھیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی آپ کی وفات کا انکار کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی۔ دنیا کے کسی مذہب نے موت کا انکار نہیں کیا، کسی مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، یہاں تک کہ
جو غیر مسلم ہیں، جو قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس قرآن کا ماننا یہ ہے، جس قرآن کا مذہب اور مسلک یہ ہے، جس قرآن کے احکام یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اس قرآن کے ماننے والوں نے انکار کر دیا، اس قرآن کے ماننے والوں نے انکار کر دیا۔ جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، اس نبی کے ماننے والوں نے انکار کر دیا، اس نبی کے محبت کے دعوے داروں نے انکار کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ کی وفات کا انکار کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بیماری کی کیفیت کب شروع ہوتی ہے۔ 29 صفر 11 ہجری کو سوموار کے دن یعنی پیر کے دن ایک جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے کر جاتے ہیں، جنت البقی تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں سے واپسی میں راستے میں درد سر شروع ہو جاتا ہے، آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی بے قراری ہو جاتی ہے، حرارت اتنی تیز ہو جاتی ہے، بخار اتنا تیز ہو جاتا ہے جس کی حرارت آپ کے پگڑیوں کے اوپر محسوس کی جائے۔ آپ نے جو رومال باندھا تھا سر کے اوپر، آپ ہمیشہ باندھتے تھے، اس کے اوپر اس کی تکلیف کو، اس کی گرماہٹ کو، اس کی حرارت کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کو بخار چڑھنا شروع ہوا، اور یہ حرارت 13 یا 14 دن رہا۔ آپ کا جو مرض الموت کی جو مدت ہے وہ 13 یا 14 دن رہی۔ بیماری میں آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، جب بے قرار ہوئے، آپ کی بے قراری بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا، تو آپ ازواج مطہرات سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ میری باری کل کہاں ہے، میری باری کل کہاں ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کے درمیان آپ کی باری ہوتی تھی، ایک دن فلاں بیوی کے پاس تو دوسرے دن فلاں بیوی کے پاس۔ آپ دراصل چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی، تمام نے اجازت دے دی، اور آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور حالت اتنی خراب تھی، طبیعت میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں، بیچ میں، دونوں کے سہارے سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور اس طرح ان لوگوں نے سہارا دیا کہ آپ کے پیر زمین میں گھسٹ رہے تھے۔ آپ کی یہ حالت ہو چکی تھی، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی۔ وفات سے 4 دن پہلے کیا ہوا؟ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے لوگوں کو 3 وصیتیں فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی وفود کی نوازش میں کمی مت آنے دینا۔ جو وفود آتے ہیں، جو وفد باہر سے آتے ہیں مدینہ کے اندر اسلام سیکھنے یا کسی اور کام سے، کسی اور غرض سے، ان کی جس طرح نوازش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اسی طرح تم لوگ بھی کرنا، ان کی نوازش میں، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ تیسری وصیت جو راوی تھے وہ بھول گئے، اس میں علماء نے، محدثین نے کہا ہے کہ اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز اور غلاموں کے تعلق سے وصیت فرمائی، جیسا کہ بعض روایت میں آئے گی، بھی وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی طرح لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ تھا، ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کہا۔ بہرحال جمعرات کو مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو انتقال سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، جو ان کی آخری نماز تھی پڑھانے کے اعتبار سے۔ آپ مغرب کی نماز میں آئے، تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگوں کے سہارے کے ذریعے سے آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد نہ آ سکے، عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ نے کہا نہیں، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔
آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹب میں پانی بھرا جائے۔ آپ کے لیے ٹب میں پانی بھرا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھایا گیا، نہلایا گیا، پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ پھر پانی بھرا گیا، ٹب میں پانی گرا، آپ کو نہلایا گیا، پھر افاقہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لوگوں نے نمازیں پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے اور بگڑ گئی۔ پھر آپ کے لیے پانی بھرا گیا، بے ہوش ہو گئے، پانی بھر کے پھر افاقہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نمازیں پڑھ لی؟ حضرت عائشہ کا جواب نہیں تھا۔ آپ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ میری امت کے لوگ نماز نہیں پڑھے ابھی تک عشاء کی۔ آپ نے ایک قاصد بھیجا اور جا کر کے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائے۔ یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ذرا سوچیں وہ کیا کیفیت رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، قاصد آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا آپ پڑھا دیں۔ کہا نہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے چلے گئے، بار بار آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کو عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھائی، وفات سے 3 دن پہلے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، کسی آدمی کو موت نہیں آنی چاہیے اس وقت تک یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہو، یعنی اللہ کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو۔ موت آنے سے پہلے انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، یعنی اس بات کا اقرار کرے جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جو کچھ ہماری مقدر میں اللہ نے لکھا وہ اچھا کیا، جو کچھ ہمارے لیے تکلیفیں آئیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا، خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، لوگوں کے سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن حالت یہ تھی کہ آپ نماز پڑھانے کی حالت میں نہیں تھے۔ جب دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھا کر۔ اس کے بعد آپ آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھ گئے اور وہیں انہیں پر ٹیک لگا کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ اس طرح سے آپ کی تکلیف میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، بیمار ہوتے گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں حیات طیبہ کا، حیات مبارکہ کا آخری دن، وہ مبارک ہستی جو دنیا نے نہ کبھی جنا ہے نہ کبھی جنے گی، دنیا میں نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس حیات مبارکہ کا آخری دن کیسا گزرا؟ آپ کی تکلیف میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، آپ بے ہوش ہو جا رہے تھے، غشی طاری ہو جا رہی تھی، پھر افاقہ ہو رہا تھا، پھر بے ہوش ہو جا رہے تھے، پھر افاقہ ہو رہا تھا۔ تمام غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن سب سے پہلے آپ نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور آخری دن آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، اس کو بھی آپ نے صدقہ کر دیا۔ ذرا سوچیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، امام الانبیاء کے پاس دنیا سے رخصتی کے وقت صرف 6 یا 7 دینار، کچھ نہیں، آپ نے اس کو بھی صدقہ کر دیا۔
سخت تکلیف اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری، اتنی تکلیف بڑھ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری یہ ہوئی کہ ان کی زبان سے نکلا وَأَكْرَبَ أَبَا، اے میرے ابو جان کی تکلیف، اے میرے ابا کی تکلیف، اے میرے ابا کی پریشانی۔ ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے، تکلیف تو ان کو بھی ہوگی نا جب ان کا باپ ان کے سامنے اس حالت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ فکر مت کرو، تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف۔ کیا مطلب ہے؟ آج یہ جو تکلیف ہے، ابھی جب موت آ جائے گی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ موت کی طرف اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے تکلیف اتنی بڑی کہ خیبر کی زہر کی تکلیف آپ کو یاد آنے لگی۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهر من ذلك السن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، میں خیبر کے موقع پر جو کھانا لوگوں نے مجھے زہر کا کھلا دیا تھا اس کی تکلیف اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی تکلیف سے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹوں کی اتڑیاں کٹی جا رہی ہیں اس کے زہر سے۔ اتنی خطرناک، اتنی شدید لوگ تکلیف کی زہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ زہر سے اگر وقتیہ طور پر آپ کو افاقہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کہیں کبھی نہ کبھی وہ زندگی میں اثر کر جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آخری وقت میں بالکل۔ اس کے بعد شدید تکلیف میں ہے، شدید بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، انبیاء کو ہی اللہ مان لیا، انبیاء کو ہی خدا مان لیا، انبیاء کو ہی حاجت روا مان لیا، انبیاء کو ہی مشکل کشا مان لیا، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، ایسے وقت میں جب انسان بالکل بے قرار ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ یہود و نصارہ پر لعنت ضرور تھی، لیکن جنہوں نے آج دنیا کے اندر، جن مسلمانوں نے بھی قبروں کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے یا قبروں کی پرستش میں مبتلا ہو چکے ہیں اور قبروں کے پجاری بن چکے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، وہ بھی مرض الموت کے اندر۔ یاد رکھیے وہ لعنت رائے گا اور ضائع نہیں ہوگی اللہ کی لعنت کے۔ وہ یہود و نصارہ بھی مستحق تھے اور آج کے وہ مسلمان بھی مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہی سجدے کرتے ہیں، وہی ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے تم نے قبرستانوں کو اجاگر کر دیا، مسجدوں کو ویران کر کے تم نے وہاں قمقمے لگا کر وہاں ساری عبادتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے کیا جس دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تمہارے اوپر لعنت کر رہے ہیں کہ تم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور تم سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے دعوے دار ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ان کی ایک ایک بات پر عمل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، صرف دعویٰ کر دینے سے کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کی تکلیف اور بڑھی تو آپ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے جاتے تھے تکلیف میں لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور فرما رہے تھے ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، یعنی اس سختی کو آپ بھی محسوس کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ الفاظ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ آپ کی موت پر نہیں کرتے کیا؟ میں ان مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کی موت کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں زبان برابر نہیں چل رہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ نے فرمایا نماز اور غلاموں کے متعلق نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ،
اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی یاد آئی، کہا نماز قائم کرو، نماز مت چھوڑنا، اپنے امت مسلمہ کو، اپنے امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح غلاموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اللہ سے ڈرو ایسے لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ غلام ہو، لونڈی ہو، یا تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کا حق ادا کرو۔ سوچیے آپ نماز کا حکم کر دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن بھائیوں نے ہمارے کل پرسوں یا جس دن بھی جلوس نکالے، پورے شہر میں گلیوں میں کوچوں میں پھرے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے نمازیں پڑھی کیا؟ کسی نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مبتلا سے الگ تو نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ میرا وہ نبی جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ نمازیں مت چھوڑنا، اور ہم اس کے عوض میں جلسے اور جلوسوں میں مبتلا ہیں، گلیوں اور کوچوں میں پھر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، عوام کو لوگوں کی دشواریوں کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا نبی آخری وقت میں نماز کی پکار کر رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ اور وہ بھی یہ کون سی عید ہے کہ جس کو ٹالا بھی جا سکتا ہے؟ یہ تو اگر اسلام کی چیز ہوتی نا تو یہ ٹالا نہیں جاتا، یاد رکھیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتا تو کیا آپ اس کو ٹال دیتے؟ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، حکومت کی گائیڈ لائن کو مینٹین کرنے کے لیے کیا ہم اس کو ٹال دیتے؟ ہرگز نہیں ٹالتے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہم ہرگز نہیں ٹالتے، لیکن ان کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے، اس لیے گائیڈ لائن جاری کر کے اس کو پکڑا دیا۔ سمجھیں آپ اس کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں نماز اور غلاموں کے متعلق نصیحت فرماتے ہیں۔ اسی طرح پھر نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کو مسواک چاہیے، حضرت عائشہ ان سے طلب کرتی ہیں، مسواک لیتی ہیں، اس کو چباتی ہیں، چبا کر کے اس کو نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہیں، اور پھر وہ منہ صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کو واپس کر دیتے ہیں، حضرت عائشہ پھر اپنا منہ صاف کرتی ہیں۔ اس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، آخری لعاب، آخری دن ہمارے لعاب سے پتا ہے۔ اور پھر نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کے پاس جب کان لگایا تو وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے پروردگار مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دینا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ لے جانا جنت کے اندر جن پر تو نے انعام کیا، مجھے انبیاء کے ساتھ کر دینا، مجھے صدیقین کے ساتھ کر دینا، مجھے صالحین کے ساتھ کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے فرما رہے تھے۔ جب زبان برابر نہیں چل رہی تھی ایسے وقت میں آپ دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے میرے رفیقوں سے ملا دے۔ اس کلمے کو آپ نے 3 بار دہرایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت اللہ کے نبی میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے آواز جگمگانے لگی تھی، اور ایسا ہوا کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، ہاتھ جھک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری دن کا مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے حال ہے۔ اب ذرا سوچیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کیا کیا چیزیں ہمیں سکھلائی، کیا کیا وصیتیں، کیا کیا نصیحتیں کی، اور ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں۔ جتنی بھی آخری دن میں، آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں یا نصیحتیں کی، ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی، طرح طرح کی خرافات ایجاد کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک وصیت یاد نہیں، ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت کریں؟ آپ نے تو، آپ کی وفات، آپ لوگوں نے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں نے جنہوں نے آپ کی وفات کا انکار کر دیا، ذرا دیکھیں کہ صحابہ کا کیا عالم ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ تشریف لائے، آپ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حجرہ عائشہ میں گئے، جا کر کے وہاں پر دیکھا تو یمنی چادر، دھاری دار چادر آپ کو بڑھائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، آج آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کا موقف ہے، موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جا کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو موت آ چکی ہے، آپ فوت ہو چکے ہیں۔ وہاں سے نکلے، دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا، نبی کی فوت نہیں ہوئی، اور سخت غصے میں ہیں۔ اللہ کے نبی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عالم دیکھا، جا کر کے منبر رسول پر تشریف لے گئے اور فرمایا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یاد رکھیے تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد آج دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، محمد کو موت آ چکی ہے، موت واقع ہو چکی ہے، آج کے بعد وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی عبادت ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور کیا اگر تمہارا نبی تمہارے درمیان سے گزر جائے، چلا جائے، تو کیا تم ایڑیوں کے بل گر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ابو بکر نے نصیحت کی، جب ابو بکر نے لوگوں کو مخاطب کیا، یہ آیت کریمہ پڑھی تو میرے پیر کو میرا زمین قبول نہیں کر رہا تھا، یعنی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور میں گر گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، تمام اہل مدینہ غموں میں ڈوب چکا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے تو اس سے تابناک اور روشن دن ہمارے لیے نہیں تھا، لیکن آج جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے تاریخ دن ہمارے لیے نہیں تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تدفین کے بعد جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر کے واپس آ گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ انس تمہارے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو، کیسے تم نے مٹی ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر، ان کی جنازے پر، ان کے جسم مبارک پر تم نے مٹی کیسے ڈالا، تمہارا نفس کیسے آمادہ ہو گیا؟
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطاب رونے لگے. یہ پورے مدینہ کا عالم تھا دوستو. یہ حالت تھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جدائی برداشت نہ کر سکے, مدینہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے. یہ اہل مدینہ کا حال تھا, یہ صحابہ کا حال تھا, یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی وفات ہی نہیں. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی, ایک ایک بات کی آپ تحقیق کر لیجئے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح سے ہوئی. لہذا میرے دوستو, آج ہمارے مسلمان بھائی جو کچھ بھی منا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر, دراصل یہ عید نہیں ہے, یہ بدعت ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. یہ محبت نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ کی وفات پر پورا مدینہ رویا, آپ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کی وفات پر صحابہ کا یہ حال ہے, آپ جلوس نکال رہے ہیں. یہ کون سی یہ عید ہے, یہ کون سی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نصیحتیں میرے نبی نے آخری ایام میں کی ہے یا زندگی میں کبھی بھی کی ہیں, پروردگار ان نصیحتوں کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اور دنیاوی بدعات و خرافات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ لیے ہیں, نبی کی محبت میں نبی کے محبت کے دعوے داروں نے جو باتیں گڑ لی ہیں, جو خرافات گڑھے ہیں, پروردگار امت مسلمہ کو اس سے نجات دے دے, امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرما. آمین. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الله بصير بالعباد.